السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ چیف سردار تمندار اقوام کھوسا، چیف سردار ذوالفقار علی خان کھوسا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ صرف کھوسا قوم نہیں، ڈی جی خان میں جتنے بھی رہنے والے ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، وہ سب محروم ہو چکی ہیں۔ سردار صاحب انتقال فرما گئے۔ ایسے لگتا ہے سردار صاحب کے جانے کے بعد ڈی جی خان میں ترقی کا پہیہ رک گیا ہے۔ ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ سردار ذوالفقار علی خان پنجاب کے سینئر سیاستدان، کھوسا قبائل کے چیف سردار ذوالفقار علی خان کھوسا 91 برس کی عمر میں چند ہفتے علالت کے بعد لاہور کے نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ چیف سردار ذوالفقار علی خان کھوسا 20 اکتوبر 1935 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ 1941 سے 1946 تک لاہور کے کوئین میری کالج ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ یہ ادارہ اس وقت بر صغیر کے منتخب تعلیمی مراکز میں شامل تھا، جہاں نظم و ضبط، اخلاقیات اور زبان دانی پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے 1946 سے 1956 تک لاہور کے چیز کالج، جو بعد میں ایچیسن کالج کہلایا، اس میں تعلیم حاصل کی۔ ایچیسن کالج محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک سیاسی اور سماجی اور تربیت گاہ تھا، جہاں سے نکلنے والے افراد ریاستی بیوروکریسی، فوج اور سیاست میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ایچیسن کالج قیام کے دوران سردار ذوالفقار علی خان کھوسا نے نہ صرف رسمی تعلیم حاصل کی بلکہ سیاسی شعور، ریاستی ڈھانچے کی تعلیم اور اقتدار کے مزاج کو قریب سے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سیاست میں کبھی ناپختگی یا جذباتی پن غالب نظر نہیں آیا۔ وہ جانتے تھے کہ اقتدار کے ایوانوں میں زبان اور رویہ اور وقت کی پہچان سب سے اہم ہوتی ہے۔ عملی سیاست کا باقاعدہ آغاز 1962 میں کیا سردار ذوالفقار علی خان کھوسا نے۔ سردار ذوالفقار علی خان کھوسا 20 اکتوبر 1935 کو ڈی جی خان میں پیدا ہوئے۔ کھوسا قوم پنجاب، بلوچستان اور سندھ تک پھیلی ہوئی ہے اور ان اقوام کی چیف تسلیم شدہ 21ویں چیف تمندار زمیندار سردار ذوالفقار علی خان کھوسا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں۔ سردار ذوالفقار علی خان کھوسا کے 3 بیٹے تھے: سردار حسام الدین خان کھوسا، سردار سیف الدین خان کھوسا، سردار دوست محمد خان کھوسا۔ سب سے چھوٹے بیٹے سردار دوست محمد خان کھوسا پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ سردار ذوالفقار علی خان کھوسا 27 سال کی عمر میں 1962 سیاست کا عملی آغاز کیا، جب جنرل ایوب خان صدارتی نظام چل رہا تھا۔ سردار ذوالفقار علی خان کھوسا پہلی بار 1962 میں 26 سال کی عمر میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس وقت ایوان کے کم عمر ترین رکن تھے۔ وہ مسلسل 9 مرتبہ رکن رہ چکے ہیں۔ 1962 سے 1965 تک مغربی پاکستان اسمبلی، پہلی بار 9 اپریل 1977 سے 5 جولائی 1977 تک، دوسری بار 12 مارچ 1985 سے 30 مئی 1988 تک، تیسری بار 30 نومبر 1988 سے 6 اگست 1990 تک،
چوتھی بار 5 نومبر 1990 سے 28 جون 1993 تک، پانچویں بار 18 اکتوبر 1993 سے 17 نومبر 1996 تک، چھٹی بار 18 فروری 1997 سے 11 اگست 1999 تک، اور 3 جولائی 2008 سے 12 مارچ 2012 تک پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب رہے، اور جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ 18 اگست 1999 سے 12 اکتوبر 1999 پنجاب کے 31 گورنر منتخب ہوئے، اور 12 مارچ 2012 سے 2018 تک پنجاب کی سیٹ سے سینیٹر منتخب ہوئے۔ 1993 سے 2018 تک پاکستان مسلم لیگ سے وابستہ رہے، اور وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سمجھے جاتے تھے۔ 2018 سے 2023 تک پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ رہے۔ اپنی زندگی کا آخری الیکشن بھی آزاد لڑا اور ہار گئے۔ انہوں نے صوبے میں بطور وزیر مختلف ادوار میں اہم محکموں کی ذمہ داریاں سنبھالیں، جن میں تعلیم، آبپاشی، توانائی، مواصلات، تعمیرات، خزانہ، منصوبہ بندی، ترقی، بلدیات اور دیہی ترقی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سینئر وزیر اور سینئر مشیر کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو مارشل لاء کے نفاذ تک صوبہ پنجاب کے گورنر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ انہیں کھیلوں سے خصوصی دلچسپی تھی، خصوصاً کرکٹ، ہاکی۔ وہ کالج کی ٹیم کے کپتان بھی رہے ہیں۔ تیراکی، گھوڑ سواری، مطالعہ اور ڈرائیونگ ان کے پسندیدہ مشاغل میں شامل تھے۔ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کو مختلف زبانوں انگریزی، اردو، پنجابی، سریکی پر عبور حاصل تھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ڈی جی خان میں انہوں نے ترقیاتی کام کیے۔ اب لگتا ہے کہ ڈی جی خان محروم ہو چکا ہے۔ وہ صرف اقوام کھوسہ کے چیف یا سردار نہیں تھے، وہ ڈی جی خان میں بسنے والے ان تمام لوگوں کے سردار تھے، اور ان تمام کے سر سے شفقت کا جو ہاتھ ہوتا ہے، جو ایک چیف کا، ایک سردار کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ اب نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔